اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب کلمہ و ترکیبہ تازے چھٹا سبق جس کا عنوان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا. خوب متن پڑھ لیا. اب اس درس کے اندر جو نئے کلمات اور نئی ترکیبیں تھیں اس سے آشنائی کا وقت آ پہنچا ہے. خوب کلمات میں پہلا کلمہ ہے بامداد، صبح زود، صبح جلدی یعنی صبح سویرے جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ہے نا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الصباح، صبح سویرے. ٹھیک، فارسی میں کہتے ہیں بامداد، صبح زود. خوب، اس کے بعد ہے بردگی. بردگی یعنی غلامی، کسی کا غلام ہونا. بردہ کہتے ہیں غلام کو، بردہ یعنی غلام، بردگی یعنی غلامی. بردے و بندے کسی بودن، کسی شخص کا غلام اور بردہ ہونا. بردہ یعنی وہ غلام، کسی کا بندہ اور غلام ہونا کہتے ہیں بردگی. ٹھیک. برگزیدن، برگزیدن یعنی انتخاب کردن از میان چند چیز یا چند نفر، چند لوگوں یا چند چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا، اس کو کہتے ہیں برگزیدن. خوب، کئی چیزیں ہیں یا کئی لوگ ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک چیز یا ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا برگزیدن، انتخاب کرنا. برگزیدے یعنی چنا ہوا، منتخب. برگزیدے یعنی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. بخاک افتادن، سجدے کرنا، زمین پر گرنا، خاک پہ گرنا. بخاک افتادن اس اصطلاح کا مطلب ہے سجدے کردن، سجدہ کرنا. خوب. کنایہ از احترام گذاشتن بسیار زاد بے کسی باشد، یہ کنایہ ہے کسی شخص کا بہت زیادہ احترام کرنا. اگر کوئی کسی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے تو کنایتاً کہا جائے گا بخاک افتادن. ٹھیک. سجدہ کردن کے معنی میں بھی آتا ہے. بدار راویختن، اعدام کرنا، خوب سولی پہ لٹکا دینا. بدار راویختن، دار پر لٹکانا یعنی اعدام کردن، سولی چڑھانا. دار زدن، بدار کشیدن، یہ اتنی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہ سب مترادف ہیں، ایک ہی معنی ہے سب کا مطلب. ٹھیک. سولی دینا، دار پہ چڑھا دینا، پھانسی دینا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. بی چون و چرا، بے چون و چرا بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر اس کے کہ مخالفت کی جائے. اگر کسی چیز کو قبول کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بے چون چرا ہے نا. بے چون و چرا بدون اعتراض و سوال، بغیر کسی سوال اور اعتراض کے. بدون اندکی مخالفت، بغیر کسی معمولی مخالفت کے. خود پسند، ان کہ خود را از دیگران برتر و بہتر میداند، از خود راضی مغرور. خود پسند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور بہتر و برتر سمجھے اسے کہیں گے خود پسند. از خود راضی، جو اپنے آپ سے راضی ہو، اپنے آپ سے ہی سب سے زیادہ خوش ہو. مغرور، غرور کرنے والا. چلے.
دنبال کردن یعنی پیچھا کرنا، تعقیب کردن، بے دنبال کسی رفتن، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. دستگیر کردن یعنی گرفتار کرنا، کسی کو اسیر کرنا. گرفتن انسان مجرم توسط ماموران دولتی یا پولیس. کہہ رہے ہیں کہ مجرم کا پکڑنا، گرفتن انسان مجرم انسان کا پکڑا جانا کیا ہے؟ حکومتی افراد کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے. پولیس یا حکومت کا کوئی عملہ کسی مجرم انسان کو پکڑتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دستگیر کرنا. ٹھیک. روی کردن، نگاہ کردن بے طرفے، کسی ایک جانب نگاہ کرنا. روی کردن یعنی کسی ایک طرف نگاہ کرنا، کسی ایک طرف دیکھنا. زمامدار یعنی حکومت کنندے، حاکم، فرما روا. سامان یعنی سرزمین، ناحیے، محل، مکان. خوب. سران یعنی امیران، بزرگان. ٹھیک. امیر، بزرگ لوگ، دولت مند لوگ. سرزمین خواہ کے متعلق بھی ایک کشور یا ایک قوم. سرزمین کہتے ہیں کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کے متعلق جو مٹی ہے، جو خاک ہے، جو زمین ہے، اسے کہیں گے سر. کشور بھی کہا جاتا ہے، مملکت کہا جاتا ہے، مرز و بوم کہا جاتا ہے. مرز و بوم یعنی سرزمین. غرق گشتند، در آب خفه شدن، در آب مردن. غرق گشتن یعنی پانی میں خفا ہو جانا. خفا کا مطلب وہ خفا نہیں بھی ناراض والا. خفا کہا جاتا ہے کسی کی سانس کو زبردستی روک دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، اور تڑپ تڑپ کر جان دے تو اس کو کہتے ہیں خفا کہنا. در آب خفے شدن، پانی میں تڑپ تڑپ کر مرنا. در آب مردن، پانی میں مر جانا، یہ ہے غرق ہونا، ڈوب جانا. فرما روائی کردن یعنی حکومت کردن، حاکم بودن، ریاست کردن. کارگزار، انجام دہندہ کاری، کسی کام کو انجام دینے والا. مامور دولت یا حکومت، حکومت اور دولت کا مامور، نوکر، خدمت گزار. گزشتہ دور، زمان بسیار دور، بہت زیادہ دور کے وقت. الزمان حاضر، موجودہ زمانے سے بہت دور کے گزرے ہوئے زمانے، یعنی زمانے قدیم زمانے میں. چلیں اب نقطہ میں آ رہا ہے در نثرہائے سادے و رمان ہمانند نثر درس حضرت موسیٰ شیوئی سادے نویسی و روان نویسی در تمام قسمتها باید لحاظ گردد. آوردن جملہ در یک قالب مشخص مانند گفتگو یا سوال و جواب با فعلها مشخص مانند ماضی ساده، استمراری، نقلی و مضارع می تواند به یک دست بودن نوشته ما کمک نموده تا مخاطب در ارتباط برقرار کردن با آن دچار مشکل و سردرگمی نگردد. کہہ رہے کہ نثر کی ایک خاص زبان ہوتی ہے اور نظم کی خاص زبان ہوتی ہے. جو چیز نثر میں لکھی جاتی ہے وہ بہت ہی سادہ اور روان زبان میں لکھی جاتی ہے. نثر میں جو بات لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، وہ بہت ہی سادہ اور روان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جو درس ہم نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اس درس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک درس کے ہر حصے میں سادہ نویسی یعنی سادہ زبان اور بالکل روان زبان کا لحاظ کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جملے کا ایک قالب ہوتا ہے، ہر جملے کا ایک قالب یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. مثلا آپ گفتگو کر رہے ہیں گزرے ہوئے زمانے کی، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر قدیم کے گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں گے
تو جو افعال استعمال کریں گے وہ سارے مارے بیت کے کریں گے. بات جب اب موجودہ دور کی کریں گے تو موجودہ دور کی گفتگو میں جو افعال لائیں گے وہ کیا لائیں گے؟ فعل مضارع لائیں گے، کیونکہ فعل مضارع. اب فرض کر لو بات ہو رہی ہے ماضی بعید کی، تو کبھی آپ فعل ماضی بعید لا رہے ہیں، کبھی کوئی دوسرا فعل لا رہے ہیں، کبھی کوئی دوسرا فعل لا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے سادہ اور روان، یہ تو پیچیدہ ہو جائے گا، یہ پیچیدہ ہو جائے گا. ہر جملے کا ایک قالب ہوتا ہے، ایک سانچہ ہے. آپ ایک طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں تو ایک ہی. اب دیکھیں اینٹ بنتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے؟ بھٹے پہ گئے ہیں کبھی؟ نہیں گئے. اینٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، ڈبہ سا ہوتا ہے. مٹی کو پہلے سے گوندھ کے رکھے رہتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں اس ڈھانچے میں ڈالتے ہیں اور یوں کیا پلٹ دیا زمین پر، اس کو کہتے ہیں قالب. یہ سانچہ ڈھانچہ جو بھی بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قالب کہتے ہیں فارسی میں. دیکھا اس میں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، کیوں؟ سب ایک ہی قالب میں ڈھل رہے ہیں. قالب بدل جائے گا تو کیا ہوگا مولانا؟ ابھی چھوٹے بڑے ہوں گے. گفتگو میں بھی انسان کو ایک قالب پہلے مشخص کر لینا چاہیے کہ میری گفتگو کا یہ قالب ہے. اب جو جملے میں استعمال کروں گا وہ اسی قالب میں ڈھلیں گے. تو اب یہ جو گفتگو ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گفتگو کیا ہے؟ سادہ ہے اور روان ہے. ایک قالب میں گفتگو کی گئی ہے. ایک جملہ سمجھ میں آئے گا، باقی تمام جملے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن آپ قالب بدل رہے ہیں بار ہر سطر کے بعد. ایک جگہ ماضی لا رہے ہیں، کبھی مضارع لا رہے ہیں، کبھی ماضی استمراری لا رہے ہیں، کبھی نقلی لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں. کنفیوز ہو جائے گا کدھر کی بات ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں کہ مذہب گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے. نثر میں خاص طور سے جو کچھ لکھا جائے یا جو کچھ بولا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ اور روان ہونا چاہیے، ایک قالب میں ہونا چاہیے. ٹھیک وہی کہہ رہے ہیں در نثر ہائے سادے و روان. کہہ رہے ہیں کہ سادہ سدہ اور روان نثروں میں ہمانند نثر درس حضرت موسیٰ، اسی طرح سے کہ جیسا کہ درس حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شیوہ سادہ نویسی و روان نویسی، سادہ نویسی اور روان نویسی کا طریقہ. یہ ایک اصطلاح ہے، سادہ نویسی اور روان نویسی. سادہ نویسی کا مطلب یہ ہے کہ سادہ سمپل جملہ استعمال کر. روان یعنی جو بالکل سہل ہو، آسان ہو، جس کا پڑھنا بھی آسان ہو، جس کا سمجھنا بھی آسان ہو. در تمام قسمتہا باید لحاظ گردد. یہ سادہ نویسی اور روان نویسی کا جو شیوا اور جو طریقہ ہے وہ تمام حصوں میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. پوری گفتگو میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. در تمام قسمتہا یعنی تمام حصوں میں باید اس طریقے کا ضروری ہے کہ لحاظ گردد، لحاظ کیا جائے. یعنی پوری گفتگو، پوری نثر سادہ نویسی اور روان نویسی کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نثر کا ایک حصہ کیا ہے اس روش کے ساتھ ہو کہ سادہ نویسی اور روان نویسی کا خیال کیا گیا ہو اور آدھا حصہ خیال نہ کیا گیا ہو. ایسا نہیں پورا ہونا چاہیے. آوردن جملہ در یک قالب مشخص، جملوں کو ایک مشخص اور معین قالب اور ڈھانچے میں ڈھال کر لانا. مانند گفتگو یا سوال و جواب، جیسے آپ گفتگو کر رہے ہوں یا سوال و جواب ہو رہا ہو. با فعلہائے مشخص اور معین افعال کے ساتھ، مانند ماضی، جیسے ماضی میں سے ماضی سادہ، یا تو آپ تمام جملے ماضی سادی کے لا رہے ہیں. استمراری یا ماضی استمراری کی یا نقلی و مضارع. می تواند به یک دست بودن نوشته ما کمک نموده. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم ایسا کریں گے تو کہ اپنے نثر کو ہم جب سادہ نویسی اور روان نویسی کے
طریقے سے جملات کو ایک قالب میں ڈھال کر کے پیش کرے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر ایک جیسی نظر آئے گی، آپ کی تحریر ایک جیسی نظر آئے گی اور مخاطب آسانی کے ساتھ آپ کے مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ می توانت بھی یک دست نمودے نوشتے ماں کمک نمودے۔ اب یہ اس طریقے سے سادہ نویسی اور روان نویسی کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم اگر اپنی تمام نثر کو کیا ہے اسی ایک راہ و روش کے مطابق لاتے ہیں، جملوں کو ایک مشخص قالب میں لاتے ہیں، مثلا گفتگو کے انداز میں یا سوال و جواب کے انداز میں، افعال جو لا رہے ہیں افعال کو مشخص اور معین کر کے لا رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس راہ و روش کے اعتبار سے فائدہ یہ ہوگا کہ می توانت بھی یک دست بودن نوشتے ماں، یہ ہماری تحریر کو ایک جیسی بنانے میں کمک نمودے مدد کرے گا۔ ہماری ساری بات، ہماری ساری تحریر کیا ہو جائے گا مولانا؟ ایک جیسا ہو جائے گا، تا مخاطب در ارتباط برقرار کردنے باان، تاکہ جو مخاطب ہے، جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، وہ اس نثر یا اس تحریر یا اس تقریر سے ارتباط کرنے میں دوچار مشکل و سردرگمی نہ گردد، مشکلات کا اور اضطراب کا شکار نہ ہونے پائے۔ دوچار مشکل یعنی مشکل پریشانی، سردرگمی مولانا جیسے کوئی انسان کھو گیا ہو، سردرگمی یہ بھی وہی مشکل، سردرگم ہونا یعنی کھو جانا، بھٹک جانا، راستے کا نہ ملنا، ایسا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی نثر کی گفتگو بالکل سادہ ہوگی، روان ہوگی، ایک ہی قالب میں اگر آپ نے پوری گفتگو کی ہے، افعال میں ایک ہی جیسے افعال کا آپ نے استعمال کیا ہے، طریقے میں گفتگو کا طریقہ اپنایا ہے یا سوال و جواب کا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر میں یکسوئی اور یکجہتی نظر آئے گی، لگے گا کہ ہاں یہ تحریر ایک ہی شخص کی، ایک پڑھے لکھے اور بہترین انسان کی ہے، اور جو پڑھنے والا ہوگا یا تقریر کر رہے ہیں آپ، جو سننے والا ہوگا، تو وہ آسانی سے تمام باتوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ رابطہ برقرار کرنے مطلب سب کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک گفتگو میں گفتگو کے 10 انداز اپنائے ہوئے ہیں آپ، ایک تحریر میں تحریر کے 10 راستے اختیار کیے ہوئے ہیں آپ، تو پڑھنے والے اور سننے والا پریشان ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا بیچارہ، بھٹکے ہوئے انسان کی طرح سے یار یہ ادھر ادھر دیکھے گا کیا کرے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کدھر لے جانا چاہتے ہیں، بتائیں۔ باید در نظر داشت کہ گاہی یک دست نوشتن و در یک قالب نگہ داشتن به تنہائی خوب نیست۔ کہہ رہے ہیں البتہ اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی ایک ہی جیسی تحریر یا ایک ہی قالب میں پیش کر کے، ایک ہی قالب میں ڈھال کر کے تحریر کو کسی کے سامنے رکھ دینا، یہ کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ خستہ کنندہ ہوتا ہے۔ خستہ کنندہ یعنی آدمی کو تھکانے والا، یار یہ پڑھ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، آدمی گھبرانے لگتا ہے، کہیں ٹویسٹ آنا چاہیے، ہے نا؟ وہ سیریل اور فلموں میں دیکھا، ایک ہی جیسی سین آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، تو بیچ بیچ میں کہیں سے کچھ ایسا موڑ آتا ہے یا ایسی چیزیں رکھ دیتی ہے کہ ایک نیا پن آ جاتا ہے، ٹھیک؟
تو وہ پرانی جو ایک راہ و روش تھی، جو ایک طریقہ تھا جس کی وجہ سے انسان کے اندر تھکان پیدا ہو رہی تھی، انسان گھبرایا ہوا تھا، وہ اچانک سے خستگی دور ہو جاتی ہے، گھبراہٹ نکل جاتی ہے، پھر انسان کے اندر ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور اس تحریر میں کیا ہے، ایک سوئی ہے، یکسانیت ہے، ایک ہی قالب میں آپ نے اپنی مکمل تحریر کی ہے، لکھی ہے، تو کبھی کبھی یہ پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، تھکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اضطراب کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا اب رہے تو ایک ہی قالب میں، ایک ہی، لیکن اسی ایک قالب میں یا ایک ہی راہ و روش کے اعتبار سے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ایسا لکھیں کہ یہ مخاطب کو یا پڑھنے والے کو تھکائے نہ۔ آپ کی تحریر، آپ کا بیان سادہ اور روان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طریقے اور ایک راہ و روش کے مطابق بھی ہو اور خستہ کرنے والا بھی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو باید در نظر داشت، کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ رکھنا، نظر داشتن یعنی توجہ رکھنا، یعنی باید توجہ کر، انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ گاہی ایک دست نوشتن کی کبھی کبھی ایک ہی جیسا لکھنا، ایک ہی جیسا لکھنا یعنی ایک ہی طریقے سے، بدر یک قالب نگہ داشتن، اور ایک ہی سانچے میں، ایک ہی فریم میں اپنی بات کو محفوظ کر لینا، بے تنہائی خوب نیست کہ صرف آپ ایک ہی جیسی، ایک ہی سانچے میں، ایک ہی پیمانے میں اپنی پوری گفتگو کو اتار دیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ می توانت خستے کنندے نیز باشد، بلکہ یہ راہ و روش ہو سکتا ہے کہ تھکانے والی، خستہ کرنے والی ہو، سست کرنے والی ہو۔ بنابراین لہذا آپ کیا کریں، انسان کریں کہ لہذا چاہیے کہ در یک دست بودن تلاش نمائیں کہ ہم اپنی تحریر کو ایک ہی جیسی رکھنے میں کوشش بھی کریں، وہم در خستہ نہ کردن مخاطب دقت کنی، اور مخاطب کو تھکانے نہ پائے اس بات کی طرف بھی توجہ دیں، دونوں طرف بس توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کی تحریر کا قالب بھی ایک ہو، ٹھیک، آپ کی تحریر سادہ اور روان ہونے کے ساتھ ساتھ خستہ کنندہ بھی نہ ہو۔ شیوئی داستان سرائی کی در این درس به صورت پرسش و پاسخ بین موسیٰ و فرعون آمدے، کہہ رہے ہیں کہ کہانی کو بیان کرنے کا جو انداز اس درس میں آپ نے پڑھا، دیکھا کس طریقے سے سوال و جواب کی صورت میں واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان اور کہانی کو سوال و جواب کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو سوال و جواب کے انداز میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان کو ذکر کیا ہے، اس میں آپ کو یکسوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ گفتگو کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، وہ روان اور سادہ ہے، اور دوسری طرف تھکانے والا بھی نہیں ہے۔ خوب یہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لکھیں یا کچھ بولیں، دو باتوں کا خیال رہے، جو لکھیں یا جو بولیں وہ ایک جیسا ہو، کیا ہو، سادہ اور روان، آسان لفظوں کا کیا ہو، سادہ ہو، یعنی جملے ایک جیسے ہوں، ایک قالب میں ہوں، ایک طریقے سے ہوں، روان ہو، قابل فہم ہو، یہ ہو گیا۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کے لیے تھکانے والی نہ ہو، ختم، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ہنرمندی ہے، یہ استادی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔
خوب شیوہ داستان سرائی یعنی قصہ گوئی، داستان سرائی یعنی قصہ بیان کرنے کا جو طریقہ کہ در ان درس بے صورت پرسش و پاسخ کہ جو اس سبق میں سوال و جواب کی شکل میں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، سوال و جواب کی شکل میں بین موسیٰ و فرعون آمدے، موسیٰ اور فرعون کے درمیان آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان کس طریقے سے سوال و جواب ہوئے ہیں، اس داستان کو سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ہم یک نواختی ان متن سادے و روان را نگہمی دارد۔ اگر آپ دیکھیں گے پورے درس کو تو پورے درس میں آپ کو متن کے سادہ اور روان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یک جہتی، یکسوئی، ایک راہ و روش نظر آئے گی، ایک خاص طریقہ نظر آئے گا۔ ہم یک نواختی ان متن سادے و روان را، اس متن کے سادہ اور روان ہونے کے ایک خاص پہلو اور ایک خاص رخ کو بھی نگہ میں دارت محفوظ رکھا گیا ہے۔ وہم مانے خستگی میں شبال، دوسری طرف کیا ہے، خستگی سے، تھکاوٹ سے، ہے نا، کنٹالی سے روکنے والا ہے نا۔ اب پڑھیں دیکھیں کتنا اپنی طرف جذب کرتا ہے یہ قصہ، جو انداز ہے بیان کرنے کا، الفاظ بھی بالکل سادہ ہیں، ایک قالب میں ایک راہ و روش کے مطابق سوال و جواب کی صورت میں داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف خستہ کرنے والا بھی نہیں ہے کہ پڑھ کے تھکے، بلکہ خستگی دور کرنے والا، انسان اور زیادہ جذب ہوتا ہے۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوا، اب کون سا سوال کیا، اب کیا جواب آتا ہے نا۔ اکنون شما نیز متنی ربی آبی یا بے نویسی، اب آپ لوگوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ بھی کسی ایسے متن کی تلاش کیجئے یا ایسا متن لکھیے کہ ہم روان و یک دست باشد، کہ جو متن روان اور ایک دست ہو، وہ ہم خستے کنندے نہ باشد اور تھکانے والا بھی کہاں سے لیں گے۔ اب جائیے کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور کہیں سے ایسی متن کو ڈھونڈ کر کے لائیے کہ جو متن ایک خاص راہ و روش کے ساتھ ہو، روان ہو اور خستہ اور کوفتہ کرنے والی بھی نہ ہو۔ جیسا کہ اس درس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو ماجرا، جو قصہ تھا، کس طریقے سے سوال و جواب کی صورت میں روان اور سادہ طریقے سے ذکر کیا گیا اور خستہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔